بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا احوال بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے معاہدہ کر کے ان کی طرف سے مطمئن ہو کر حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان کی دوہری ذمہ داری یاد دلائی۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ یہ خطوط نقل کیے جا رہے ہیں۔ نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط، اس کا نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام اسے حسب ذیل خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کے جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہیں، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری کے ہاتھ روانہ کیا۔ نجاشی نے جب اسے لیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام اور بیعت کے متعلق خط لکھا، اور ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا، اور وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ اس نجاشی نے جب 9 ہجری میں وفات پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا تو آپ نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ مقوقس شاہ اسکندریہ مصر کے نام خط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا۔ مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گیا اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام سے نکلے گا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں ماریہ اور سیرین 2 لونڈیاں بھیج دیں جن کا قبط میں بڑا مقام تھا، کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کیا جس کا نام دلدل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے اور دلدل کو اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حبا کر دیا۔ خسرو پرویز شاہ فارس کے نام خط،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قصرہ والی فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بار گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے عظیم بحرین کے حوالے کر دیں، اور سربراہ بحرین اسے کسریٰ کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے اسے چاک کر دیا اور کہا: میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا: اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے سامنے بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں افتراق و انتشار کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا تاکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کیسر شاہ روم کے نام خط۔ اس کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل سربراہ روم کی طرف، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر عرصی و رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پس اگر یہ لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے یہ خط حضرت دحیہ بن خلفیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط عظیم بصرہ کے حوالے کر دے اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچائے گا۔ کیسر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا کہ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی ہے۔ جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہر کار دوڑائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا۔ انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس حاضر کیا۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے گردا گرد موجود تھے۔ اس نے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور بقیہ لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا اور کہا: میں اس سے اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے۔ اس کے بعد ہرقل اور ابو سفیان میں یہ گفتگو ہوئی: ہرقل، تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان: وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل: تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: اچھا، تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ ابو سفیان: کمزوروں نے۔ ہرقل: یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان: بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل: تو کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگزشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: تو کیا جو بات اس نے اب کہی ہے اس سے پہلے تم اسے جھوٹ کا الزام دیتے تھے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا، چنانچہ اس نے مزید کہا: البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ہرقل: کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان: جی ہاں۔ ہرقل: تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان: جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں ذکر پہنچا لیتا ہے
اور ہم اسے ذکر پہنچا لیتے ہیں۔ ہر کل وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرکل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے، تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں، اور تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ دادوں میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کر رہا ہے، اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کا الزام نہیں لگاتے تھے، تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں، اور تم نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، اور ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، اور تم نے بتایا کہ ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور تم نے بتایا کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بدعہدی نہیں کرتے، اور تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، اور میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرکل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئیں اور بہت شور مچا، چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر کرا دیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا، اس سے تو بنو صفر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی۔ ہرکل نے نامہ بر حضرت دہیہ بن خلفیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، اور پھر حمص واپس چلا گیا۔ وہاں ایک بڑے حال میں عظمہ روم کو باریابی بخشی اور اس کے دروازے بند کر دیے۔ پھر کہا، اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کر لو۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ ادھر قیصر نے ان کی نفرت دیکھی تو کہا، انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ۔ پھر ان سے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا، جسے میں نے دیکھ لیا۔ اس پر ان عظما نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیصر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا تھا، لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہ لایا، چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رعایا کا بار گناہ بھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک میں تحریر فرمایا تھا۔ ادھر دہیہ بن خلفیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے واپس آتے ہوئے حسمی سے گزرے تو بنو جذام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا، چنانچہ انہوں نے مدینے پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 500 سوار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ روانہ کیا۔ انہوں نے شیخجون مار کر لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں 1000 اونٹ اور 500 بکریاں حاصل کی اور 100 عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔ اس واقعے پر قبیلہ جذام کے ایک سردار حضرت زید بن رفاع جذامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ پٹ مدینہ آئے، اور وہ اور ان کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دہیہ
پر ڈاکہ پڑا تھا تو انہوں نے دہیا کی مدد بھی کی تھی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے۔ حارث بن ابی شمر غسانی کے نام خط، یہ کیسر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا، وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، پر ایمان لا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ یہ خط آپ نے شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ یہ اسد خزیمہ کی طرف منسوب ہے۔ حارث نے یہ خط پڑھا تو اسے پھینک دیا اور کہا کہ کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ پھر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگا اور حضرت ابن وہب سے کہا کہ جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا۔ اور کیسر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی، مگر کیسر نے اس کو اس عزم سے باز رکھا۔ اس کے بعد اس نے شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے اور مال سے نوازا اور اچھائی کے ساتھ واپس کیا۔ امیر بصرہ کے نام خط، اس خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بصرہ کو اسلام کی دعوت دی اور اسے حارث بن عمیر زدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بھیجا۔ حضرت حارث جنوبی اردن میں علاقہ بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرحبیل بن عمرو غسانی نے ان کا سامنا کیا اور ان کی گردن مار دی۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا۔ ان کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی غزوہ موتا کا سبب بنا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ حوضہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوضہ بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے اور تمہارے تحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ یہ خط آپ نے سلید بن عمرو عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ حوضہ نے ان کی عزت کی، انہیں انعام سے نوازا، حجر کے کپڑے دیے اور جواب میں لکھا: آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری و عمدگی کا کیا پوچھنا، اور میں اپنی قوم کا شاعر اور خطیب ہوں اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمے کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ نے فرمایا: اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ منظر بن ساوا حاکم بحرین کے نام خط، اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کو اسلام کی دعوت دی اور اسے علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ منظر مسلمان ہو گیا، کچھ اہل بحرین بھی مسلمان ہو گئے، جبکہ کچھ دوسرے اپنے دین یہودیت اور مجوسیت پر برقرار رہے۔ منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لکھی اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے اسے لکھا کہ مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی حال پر چھوڑ دو اور یہود اور مجوس سے جزیہ لو، اور تم جب تک درست راہ پر رہو گے ہم تمہیں تمہارے عہد سے معزول نہ کریں گے۔ شاہان امان جعفر اور اس کے بھائی کے نام خط، ان کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادے جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سالم رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہیں اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافروں پر سچی بات واضح ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم دونوں ہی کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یرغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔
یہ خط آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ آپ جب عمان تشریف لے گئے تو عبد بن جلندی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ عبد نے پوچھا تم کس کی دعوت دیتے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر قدر گفتگو کے بعد عبد نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور نافرمانی سے روکتے ہیں، نیکی اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب و نوشی اور پتھر بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تمہارا بھائی اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں میں بانٹیں گے۔ عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر پوچھا کہ صدقہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل بتائی۔ جب مویشیوں کا ذکر کیا تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اس کو مان لے گی۔ پھر عبد نے حضرت عمر بن عاص کو اپنے بھائی جعفر کے پاس پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط دیا، اس نے خط پڑھا، پھر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور عمر سے پوچھا کہ قریش نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اسلام لائے تو سالم رہے گا، ورنہ شہ سوار اس کو روندیں گے اور اس کی ہریالی کا صفایا کر دیں گے۔ جعفر نے کل تک کے لیے اپنا معاملہ مؤخر کر دیا، کل ہوئی تو قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر اپنے بھائی سے تنہائی میں مشورہ کیا اور اس کے دوسرے دن دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے ان کی مخالفت کی ان کے خلاف مددگار ثابت ہوئے۔ عبد اور جعفر کے پاس یہ خط فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا، جبکہ بقیہ خطوط حدیبیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد بھیجے گئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔